ایک عقد یہ بھی ہے جسے نکاح کہتے ہیں. شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو. آپ شادی میں جاتے ہیں تو عقد ہو رہا. یہ جو دو مولوی بیٹھ کے صیغے پڑھتے ہیں یہ منتر نہیں پڑھے جاتے. آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. بالکل واضح طور پر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، یہ منتر نہیں پڑھے جاتے. یہ جو نکاح پڑھا جاتا ہے، جو صیغے پڑھے جاتے ہیں، یہ منتر نہیں ہوتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ دوسروں کے برادران وطن ان کے سامنے ہمارے یہاں منتر پڑھے جاتے ہیں. تو منتر نہیں پڑھے جاتے، یہ منتر نہیں ہوتے. یہ قرآن کی آیتیں بھی نہیں ہوتی. کچھ غور کر رہے ہیں؟ پہلے خطبے میں آیات پڑھ دی جاتی ہیں یا مثلا احادیث پڑھ دی جاتی ہیں، وہ بات الگ. لیکن جو اصل نکاح ہوتا ہے اس میں آیتیں نہیں پڑھی جاتی، حدیثیں نہیں پڑھی جاتی. اسے دعا بھی نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ دعا تو نکاح کے بعد کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. یہ جس کو آپ کہتے ہیں صیغے، تو یہ جو صیغے پڑھ جاتے ہیں یہ صرف اور صرف آفر اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے. آپ اس کے معنی دیکھ لیجئے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. صرف آفر اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے. اگر لڑکی اور لڑکا چاہیں تو خود بھی اپنا عقد پڑھ سکتے ہیں. لڑکی کی طرف سے آفر ہو، لڑکے کی طرف سے ایکسیپٹنس ہو، تو اسے بھی نکاح کہا جائے گا. یہ تو وہ خود نہیں پڑھ پاتے، لہذا کسی مولانا کو وکیل کر لیتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا، تو ان کو وکیل بنایا جاتا ہے. تو وہ وکالت جو ہوتی ہے ان کو حاصل ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے وہ پڑھتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں اگر کبھی غور سے دیکھیں تو ان چیزوں سے بھی بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. تو جو مولوی لڑکی کا وکیل ہوتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دیکھیے ممبر پہ آنے کا مقصد فضائل و مصائب اہل بیت ہی بیان کرنا ہے. اب میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ یہاں سے کیسے فضائل کا رخ نکالا جاتا ہے کہ بھائی لڑکی کا جو وکیل ہوتا ہے وہ آفر کرتا ہے، اس کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے. پہلے وہی پڑھتا ہے، ابتدا وہی تو کرتا ہے نا. جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے اور جو لڑکے کا وکیل ہوتا ہے وہ قبل تو کہتا ہے. قبل تو کا مطلب کیا ہوا؟ قبل تو کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. قبل تو کا مطلب یہ ہوا کہ میں قبول کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل. اگر ایک بار بھی ایجاب و قبول ہو جائے تو عقد کا انعقاد ہو جاتا ہے. وہ تو 2 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار پڑھ دیا جاتا ہے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ایک بار ایجاب ہو جائے، ایک بار قبول ہو جائے تو عقد ہو گیا. بہت توجہ. لیکن اس میں بھی ابتدا کدھر سے ہوتی ہے؟ کہ لڑکی کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے، لڑکے کی طرف سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہمارے سماج میں رشتہ جو جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے جاتا ہے.